وعن ابی حمید الساعدی قال قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، رواہ مسلم۔ کل 3 حدیثیں تھیں فصل اول میں، جس میں ایک میں نے پہلے پڑھ لیا تھا، 2 باقی تھیں، دونوں آج پڑھ لیا۔ یہاں فصل اول ختم ہو جائے گی۔ پہلی حدیث ابو حمید الساعدی سے ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ صرف درود کو پوچھا۔ جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں حضور ہم درود کیسے پڑھیں؟ وہ بغیر کچھ سیکھے کرتے ہی نہیں تھے، اور ہماری عادت ہوتی ہے بغیر سیکھے سب کچھ کرتے ہیں، اور اس پر ترنا یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سب آتا، کچھ نہیں آتا، صفر ہے۔ اگر بغیر سیکھے ہی کچھ آتا تو نبی نہیں آتے، یہ صحابہ نہیں آتے، تابعین نہیں آتے، ائمہ مجتہدین نہیں آتے، علماء عاملین نہیں آتے۔ کہیں بھی آپ نے سیکھا ہو تو کسی عالم کو سنا دے کہ ہم نے ایسا سیکھا ہے، ایسے ہی ہے کیا، تب بات بنے گی آپ کی، ورنہ سب الٹا سیدھا کرتے رہیں گے، جو جی میں آئے کرے سب۔ خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں۔ تو یہ کہتے ہیں صحابی کہہ رہے ہیں حضور اور درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ سرکار نے فرمایا کہ کہو اللہم صلی علی محمد، اللہم کا مطلب ہے اے میرے اللہ، بس یا اللہ کی جگہ پر یہ ہے اللہم، اے میرے اللہ۔ اب حضور درود سکھا رہے ہیں اے میرے اللہ، سب سے پہلے اللہم، صلی علی محمد، تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود بھیج۔ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تو ہی ہے جو اپنے محبوب کا مرتبہ جانتا ہے، اور کیا کسی کو کچھ معلوم نہیں، تو اس کے مرتبے کے لائق درود ہونا چاہیے۔ درود تو سب پڑھتے ہیں، بس صرف وہی ایک ذات پاک ہے جو اپنے محبوب کا مرتبہ جانتی ہے کہ کیا دے کے رکھا ہے اللہ نے انہیں۔ اس کو غالب نے بہت اچھے انداز میں کہا، اگرچہ غالب کی بے راہ روی بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کی چرب زبانی کا بڑا چرچا ہے، جو پاتا تھا کہتا رہتا تھا، کبھی کبھی جنت کا بھی عجیب معاملہ پیش کیا اس نے، لیکن جب حضور کی بات آئی تو یہ سنبھل گیا غالب۔ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بایزاں گذاشت ہے، بہت اچھی بات کر رہا صاحب۔ کبھی کبھی جو ہے بہت برا آدمی بھی بہت اچھی بات کر جاتا ہے، اور کبھی کبھی بھلا آدمی بھی بڑی بری بات کر جاتا ہے، بہت اچھی بات کر جاتا ہے۔ کہتا ہے غالب، کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بایزاں گذاشت ہے، اے غالب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ثنا تیرے حوالے کی، یعنی تو درود بھیج، تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ آگے اس کو کھول رہا، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد، یہ خدا ہی کی وہ ذات پاک ہے جو اپنے محبوب کا صحیح مقام جانتی ہے، کیونکہ وہ مرتبہ اسی کا دیا ہوا وہ جانتا ہے، تو ان کے مرتبے کے لائق تو بھیج سکتا ہے، تو ہم کیا بھیجیں گے؟ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا بھیجیں گے؟ اسی لیے آنکھ بن کے ایسے کچھ نہ کچھ تصویر پھراتے رہتے ہیں، پتہ تھا ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، یا بادام گھماتے رہتے ہیں یا تصویر پھراتے رہتے ہیں، آتا تو جاتا تو کچھ ہے نہیں، سیکھا تو کچھ ہے نہیں، تو ہے جو اپنے محبوب پر، تو ان کے مرتبے کے لائق جو درود ہے تو بھیجتے ہیں۔ چلے حضور پر درود بھیجا، دیکھ رہے ہیں نا، اللہم صلی علی، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، حضور سکھا رہے ہیں صلی علی محمد وازواجہ، اور حضور کی ازواج مطہرات پر بھی تو درود بھیج، جو حضور کی پاک بیویاں ہیں، پاک عورتیں ہیں، ان پر بھی درود بھیج، اس لیے کہ حضور کے گھر میں ہیں وہ، سارے جہاں میں ویسا کوئی گھر نہیں ہے جیسا حضور کا گھر ہے، اور یہ سب پوری دنیا کہتی بھی ہے، اتنا اور مان لو سارے جہاں میں ایسی بیویاں نہیں جیسی حضور کی ہیں، یہ نہیں سمجھ گیا؟ اگر ان کے لیے ان کی آل کا انتخاب ہوا، ان کے اصحاب کا تو ازواج کا بھی انتخاب ہوا۔ یہاں سے ایک بات میں کہہ دوں، بتا دوں آپ، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اور جو روایتی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ،
کہتے ہیں مولا علی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جنگ جمل میں مولا علی کے سامنے تھے، مولا علی ان کے سامنے تھے. کہا اس وجہ سے میں ازواج کا نام نہیں لیتا تھا. ایک طبقہ ہے آج بھی اسی پر ہے، خدا ہدایت دے. یہ کس کا نصیب ہے کہ سید الانبیاء کی بیوی ہو؟ کہا اس وجہ سے مجھے ذرا سا سیدہ عائشہ کے بارے میں کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن مجھے خیال تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، اور یہ بہت وقت بیدار ہوتا ہے تب، نصیبہ بہت بیدار ہوتا ہے تب حضور کو کوئی خواب میں دیکھتا، اور جس نے حضور کو دیکھا بالکل دیکھا. کچھ انہوں نے پیش کیا، حضور نے قبول نہیں کیا. کہا لیکن میں کھانا عائشہ کے گھر پہ کھاتا ہوں. وہ جب یہ حضور نے فرمایا تو میرے ہوش اڑ گئے. یعنی تمہیں عائشہ سے کیا شکایت ہے؟ اس سے کیا تو ہے؟ میں کھانا عائشہ کے گھر کا تھا. اسی دن سے پھر میں نے وہ سب ختم کر کے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا حضرت عائشہ پر. دیکھا نبی کے لیے نبی کی امت کا انتخاب ہوا، یہ تو مانتے ہی ہو. نبی کے لیے نبی کی آل کا انتخاب ہوا، یہ تو مانتے ہی ہو. ازواج کا انتخاب نہیں ہوا. ہر چیز نبی کے لیے منتخب ہوئی، بیویاں نہیں منتخب ہوئی. کیا کیسی سوچ ہے؟ جب کبھی کوئی پڑھتا ہے درود اس طرح سے لاکھوں کروڑوں درود حضور پر اور حضور کی آل پر، اور یہی رک جاتا ہے، تو مجھے اس کے رکنے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے. یہ اہل تشیع کی بات کر رہا ہوں. ازواج کا کیوں نہیں؟ ازواج ہی و ذریت ہی و صحابی کیوں نہیں آپ شامل کرتے؟ آپ ہوتے کون؟ لیکن چونکہ وہ اتنے بڑے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے ناخن پا تک ان کے ہزاروں مجتہد نہیں پہنچ سکتے، کروڑوں نہیں پہنچ سکتے. یہ اپنی کم علمی اور جہلی کی وجہ سے، صفات کی وجہ سے یہ انہوں نے کرا تک تجویز کر دیا. تو کسی کو کہیں ٹھوکر لگتی ہے. عزازیل کو ٹھوکر لگی آدم کے بارے میں، سجدہ نہیں کیا. اتنی عبادت کر کے بھی کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ نہیں. ٹھوکر لگتی ہے کہیں جا کر. اسی طرح سے آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگوں کو ٹھوکر لگی خدا کے بارے میں، جیسے فرعون خود ہی خدا بن گیا، اور آج امریکہ زمین کو خدا بننے کی فکر میں ہے، اور کسی میں اس کی موت آ رہی ہے، بالکل قریب ہے، اسے خبر ہو یا نہ ہو، بالکل قریب ہے، نہیں بچے گا. اللہ نے بندہ بنا کے لوگوں کو زمین پہ خدا بنا کے نہیں بھیجا ہے. نہیں رہتے بنتا ہے ٹھکانے لگا دیا جائے گا. کوئی کچھ کرے یا نہ کرے قدرت ٹھکانے لگا دے گی. اور یہ اس کے خوش آمدی ہیں عرب حکمراں، یہ سب اسی کے ساتھ جائیں گے. انہوں نے سب پہ بٹھا دیا ہے اس کو. اور بڑے راستانہ ان کے اندرونی تعلقات ہیں سب، جس کو جو عوام کو بالکل معلوم نہیں ہے. بہت کچھ اب عوام جان چکی ہے. اہل فلسطین پر سعودوں کو گرانے کے لیے کھانے کے پیکٹ ہیں، اور اہل یمن کو گرانے کے لیے بم ہے. یہ آپ حرمین طیبین کے جو ہے متولی ہیں. آپ یہ کس کے اشارے پر ہے؟ امریکہ کے. کیا آپس میں لڑو، ہماری بنیادیں مضبوط کرو. چلو لمبی ہو جائے گی بات. عرض یہ کر رہا تھا اس دنیا میں قدرت نے لوگوں کو بھیجا ہے کہ بندہ بن کر کے رہو اور بندگی کرو. تم سب کا خدا ایک ہے، تم سب کے باپ ایک ہیں، آدم ہے سب کے باپ، اور تم سب کی ماں بھی ایک ہوا ہے. ذرا انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، لڑنے جھگڑنے کی کوشش نہ کرو. تو جب حضور درود سکھا رہے ہیں، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات پر. آگے کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا وہ ذریتہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اب اولاد پر آئے، پہلے جو نبی کے گھر میں ہیں بیوی ان پر، پھر اس کے بعد اولاد پر آ گئے. یہی ہونا بھی چاہیے. وہ ذریتہ، اس لیے وہ سب کی ماں ہے. نبی کی بیویاں سب کی ماں. اور جو ماں کے بارے میں ادھر ادھر کی بات کرے، میں اس بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ ذریتہ، ذریت تو لیا نا. آگے فرمایا کما صلیت علی آل ابراہیم، ایسا درود بھیج جیسا تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ہے. وہ بارک علی محمد، اور برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ازواجہ، اور ان کی ازواج مطہرات، وہ ذریتہ، اور آپ کی ذریت، آپ کی اولاد. ایسی ہی برکت جیسے تو نے ابراہیم کو اور ان کی آل کو برکت دی. بے شک تو سراہا ہوا، تعریف کیا ہوا ہے. یہ ایک درود ہو گیا. دوسری حدیث بھی سن لیجیے تاکہ اسی پہ بات ختم ہو جائے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اس نے درود کتنا پڑھا؟ ایک. اللہ نے رحمت کتنی بار بھیجی؟ 10. یہاں سے پتہ چلا کہ کسی بھی نیکی کا ثواب کم سے کم 10 ہے. تو 10 بار اللہ نے اس پر رحمت بھیجی. لیکن اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پر تو درود ایک ہوا اور اس پڑھنے والے پر 10 مرتبہ رحمت ہوئی.
کہہ سکتے ہیں؟ درود ایک ہی بار اس نے پڑھا نا، پڑھا اس نے درود، لیکن رحمت تو بھیجنا ہے اللہ کو. جب 10 بار امتی پہ ہوئی تو کروڑوں بار حضور پر ہوئی. وہ ایک بار کی تو جانے کتنی بار کر دیا جاتا ہے. بس بھیجنے کو ہم سب ایک بار بھیجتے ہیں، کروڑوں لاکھوں بار کر کے اللہ اپنے حبیب کو پہنچا دیتا ہے. بس لہذا درود شریف پڑھنے میں آپ بہت زیادہ کوشش کریں. بس بہت زیادہ، بہت سمجھ کے پڑھائیں. جو شاہ کے بارگاہ ان کا درود تو حضور اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں، بقیہ پہنچا دیا جاتا ہے درود ہر حال. لہٰذا درود و سلام پڑھنے میں کوشش کریں اور اس میں بخیل نہ ہوں. حضور کا نام جب بھی آئے آپ درود بھیجیں. سمجھے آپ؟ پھر کوئی فرض کہتا ہے تو ٹھیک، کوئی واجب کہتا ہے تو ٹھیک، کوئی مستحب کہتا ہے تو ٹھیک، لیکن ہے تو یہ کام ثواب کا. جب بھی حضور کا نام آئے درود ضرور بھیجیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.